السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین Recording in نبینا محمد progress. وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید ہمارا شروع سے لے کے آخر تک کلاس نمبر 18 میں آج جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورۃ صافات جو کہ بڑی مفید، بڑی اہم، بڑی ضروری اور بڑی معلوماتی ہمارے پاس ایک سورہ ہے، اس کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آج پڑھیں گے۔ گو کہ اس کو مکمل نہیں کریں گے، لیکن اس کی کچھ آیات انشاءاللہ باذن اللہ ہماری جو باقی رہ جائیں گی انشاءاللہ، جو ہم کل مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد تعارف آپ جانتے ہیں، تو سورۃ صافات کا تعارف یہ ہے، نام اور وجہ تسمیہ سورۃ صافات 182 اس پر آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس کا نام یا اس کی وجہ تسمیہ نام کی وہ اسی سورہ مبارکہ کے پہلی جو آیت ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت کے موضوعات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، اور مشرکین مختلف قبائل باطل عقیدوں کو بیان اور ان کا رد موجود ہے۔ مختلف انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین یا خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اللہ فرماتے ہیں والصافات صفا، واو قسم کے لیے استعمال ہوا، فرمایا قسم ہے الصافاتی، ان کی جو صف بنانے والے ہیں، صفن صف باندھنا، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو صف بصف اور صف بستہ آپ کہہ لیں، یعنی مکمل بہترین انداز سے وہ صف کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر ہر وقت صفیں بنائے موجود ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو صفیں باندھے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم کرے اور یہ فوراً اللہ کا حکم بجا لے کے ہیں۔ بہرحال ان کا کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت کے اندر ہر وقت اللہ کے ہاں مشغول ہیں۔ اور اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیں ایسے بنایا کرو جیسے اللہ کے سامنے فرشتے صفیں بناتے ہیں، یعنی وہ بڑے مل کے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، اور اس طرح سے جم کے بنیان مرصوص، وہ بڑی یعنی سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فالزاجراتی زجرا، پھر ڈانٹنے والے ان فرشتوں کے بارے میں جو ڈانٹتے ہیں، یعنی خوب ڈانٹنا، فالزاجراتی، اور ڈانٹنے والے، زجرن جو ڈانٹتے ہیں، ان کی قسم، فالتالیاتی، پھر ان کی قسم جو تلاوت کرتے ہیں، ذکرن ذکر کی، اللہ کے ذکر کی، ذکر اللہ کی، وہ تلاوت میں مشغول ہے، اللہ کی تلاوت کے اندر وہ مشغول ہیں، ان سب کی قسم اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کیا ہے، فرمایا انا بے شک الہکم، تمہارا الہ لواحد، وہ ایک ہے۔ ان کی قسمیں اٹھانے کے بعد بات کیا ہوئی ہے کہ تمہارا معبود، تمہارا حقیقی رب وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ رب السماواتی، جو آسمانوں کا رب ہے، والارضی، اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمان اور زمینوں کے درمیان میں ہے وہ اس کا رب ہے، ورب المشارکی، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ یہاں پہ لفظ مشارق استعمال ہوا، یعنی مشرق ایک سنگولر ہے اور مشارق اس کی جمع آتی ہے۔ مشارق کیوں استعمال ہوا؟ کیا ایک سے زیادہ مشرقیں ہیں؟ اس کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ دیکھیں، سردیوں میں جو مشرق کی جگہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہے۔ سورج یعنی مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو سردیوں کے اندر مشرق کی جو جانب یا اس کی سمت ہے یا سورج کے اگنے کی جگہ وہ مختلف ہوتی ہے، اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہے، سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، یہ جو سورج ہے یہ روزانہ اپنی جگہ تبدیل کرتا جاتا ہے، مشرق کے اندر ہی نکلتا مشرق سے ہے، لیکن مشرق کے اندر اس کے مختلف درجے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ تبدیل کرتا ہے اپنی جگہ کو، جس وجہ سے ہمارے دن یا تو بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں یا چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس توجیہ کی بنیاد پہ کہا ہے مشارق، سورج کے نکلنے کی جتنی بھی جگہیں ہیں مشرق کے اندر سے، ان سب کا وہ رب ہے۔
انا بے شک، پھر اللہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے صرف زمین و آسمان کو یا اس کے درمیان کو یا مشارق و مغارب کو پیدا نہیں کیا، بلکہ فرمایا انا بے شک ہم نے زینا مزین کر دیا السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، یعنی یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے کس کے ساتھ؟ بزینتی نلکواکب، خوبصورتی کس کے ساتھ کی؟ زینت کس کے ساتھ کی؟ الکواکب، ستاروں کے ساتھ۔ ہم نے ستاروں کے ذریعے اس چاند کو خوبصورت کر، اس آسمان دنیا کو خوبصورت کر دیا کہ انسان اس آسمان دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ رشک کرتا ہے کہ کیسے ٹمٹماتے ستارے ہیں، کہیں گھومتے پھرتے سیارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کاریگری کے اوپر بڑی مضبوط قسم کی دلیل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ آیات آپ پڑھتے ہوئے تھوڑا خیال کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ اللہ کا وجود نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو اللہ نے اتنی بڑی قرآن کے اندر آیات بیان کی ہیں کہ آسمانوں کو ہم نے بنایا، زمینوں کو ہم نے بنایا، آسمان میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، زمین اس طرح سے گھومتی ہے، زمین یہ کام کرتی ہے، بادل یہ کام کرتے ہیں، فضا یہ کام کرتی ہے، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ پھر بنانے والے نے اگر یہ باتیں نہیں لکھی تو پھر کہاں سے آ گئیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ القواکب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف آسمان کو بنایا نہیں بلکہ وحفظا، اور حفاظت کی، من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے، مارد جو سرکش ہے، لا یسمعون، نہیں وہ سنتے، الی الملأ الاعلی، اوپر والی منزلوں کی بات، یعنی الی الملأ الاعلی، ملأ الاعلی سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ویسے اردو میں ملأ اعلی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ جگہ، وہ جہان جو ہماری اس دنیا سے اوپر، آسمانوں سے اوپر والا جہان ہو، ملأ الاعلی۔ اللہ کہتے ہیں لا یسمعون، نہیں وہ سنتے، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی یا اوپر کے جہان کو، ویقذفون، اور پھر فرمایا اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر ایک طرف سے، دحورن، دحور کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی دھتکارنا یا بھاگنے کو، دحورن وہ بھاگتے ہیں، لہم ان کے لیے، کیسے؟ عذاب واصب، ایسے عذاب کے لیے جو عذاب یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمیشہ پہنچنے والا عذاب، وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جو شیطان تھے نا وہ آسمان دنیا کی طرف جاتے تھے اور آسمان سے اندر اوپر چڑھ کے نا اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے کوئی بات کرتا تھا، کوئی کلام کرتا تھا، کوئی حکم دیتا تھا تو اس کو سن لیتے تھے، پھر اس کو آ کے کاہن کو بتا دیتے اور کاہن اس کے اندر 100 جھوٹ ملا کے اس کے بعد لوگوں کو بتا دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد یہ دروازہ بند ہو گئی، یعنی آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا شیطانوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ یعنی جب اس کی طرف جاتے ہیں، یا جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا الا مگر، من جو کوئی خاطفہ اچک لے، الخطفہ تو کوئی چیز اچک لینا، فاتبعہ تو پیچھے آتا ہے اس کے، شہاب ثاقب، کون سا ستارہ؟ یعنی ایسا ستارہ جو دہکتا ہوا ہے، شہاب ایک انگارہ، ثاقب کیسا؟ دہکتا ہوا، دہکتا ہوا انگارہ، دہکتا ہوا پتھر اس کے پیچھے آتا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں موجود تھے تو صحابہ سے پوچھا کہ ایسے ستارہ ٹوٹا، وہی جو ہمیں نظر بھی آتا ہے، تو نبی صاحب نے پوچھا کہ دور جاہلیت کے اندر جب اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا آسمان پہ تم کیا سوچتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے جی ہم فلاں دیوی کی بات کرتے تھے یا فلاں مسئلے کی بات کرتے تھے، یا کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس حوالے سے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جب کوئی شیطان اوپر جا کے بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جس کو ہم ٹوٹتا ستارہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ شہاب ثاقب اس کو لگتا ہے اور وہ بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے شیاطین سے اس کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فاستفتہم، پس آپ پوچھیں ان سے، یعنی مشرکین مکہ سے، اہم کیا وہ، اشد زیادہ سخت ہیں، خلقن تخلیق کرنے کے اعتبار سے، ام من یا کہ وہ جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، جو چیزیں یا جو مخلوقات ہم نے پیدا کی کیا وہ چیزیں زیادہ پیدائش کے اعتبار سے سخت ہیں یا انسان جو چھوٹا سا ہے اس کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من طین، ایسی مٹی سے، لازب جو چپکتی ہے، یعنی چیکنی ایسی مٹی جو چپکنے والی ہو، یعنی لیسدار مٹی، لیسدار مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ بل عجبتا، بلکہ کیا فرمایا؟ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ تعجب کرتے ہیں، آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں کس بات کا؟ وَإِذَا، اور جب ذکروا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وَإِذَا اور جب ذکروا نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا اور وہ جب دیکھتے ہیں، آیتن آیات کو، یستسخرون اللہ فرماتے ہیں وہ ہنسی یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا،
ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں جب ان کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں. وقالوا، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے. اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا، کیا ہم لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے. کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، سوا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے. اوا آباؤنا، کیا ہمارے آباء و اجداد، الاولون، پہلے بھی، یعنی کیا مرنے کے بعد ہم یا ہمارے پہلے آباء و اجداد یہ اٹھائے جائیں گے. یاد رکھیں، اللہ پہ ایمان لانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، نبی پہ ایمان لانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل اس بات پر ایمان لانا مشرکین یا کافر کے لیے ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. اس کی وجہ، اگر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو دنیا کی ساری رنگینیاں تاریکیوں میں چلی جائیں گی. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بس یہ رہ جائے گا. دنیا کی زندگی یعنی یہ اس آیت کی حقیقت انسان کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، میں نے جواب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. وقال قرینہ ربنا ما طغیتہ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم. یہ آیات دلالت کر رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر انسان اٹھے گا تو اس کو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی. یہ بات ہے اگر انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین کر لے. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے ہم نہیں اٹھائے جائیں، کیوں؟ اگر اس بات پہ ایمان لے آیا جائے تو آدھے سے زیادہ معاملہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، نعم تم، وانتم، اور داخلون، تم ذلیل و رسوا ہو کے، ٹھیک ہے جی، تم ذلیل و رسوا ہو کے داخلون، اس میں اٹھائے جاؤ گے. فانما، بے شک ہی یہ، زجرۃ واحدہ، ایک ہی، زجرہ کہتے ہیں یعنی ڈانٹ ہوگی، واحدۃ، ایک ڈانٹ کی مار ہو، ایک ڈانٹ کے ساتھ ہی تم اٹھائے جاؤ گے. فاذا، تب ہم وہ، ینظرون، وہ دیکھیں گے. وقالوا، اور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے ہلاکت ہو جائے، افسوس ہے ہمارے لیے. ھذا، یہ، یوم الدین، کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے. جس دن کو جھٹلایا، جس دن کا انکار کیا، جس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کی، جس کو چھوڑتے رہے، جس کا استہزاء کرتے رہے، جس کا مذاق اڑاتے رہے، ھذا یوم الدین، یہ وہ بدلے کا دن ہے. کون سا دن؟ ھذا یوم الفصل، یہ وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے. الذی، وہ، کنتم بہ، جس کے ساتھ تم تھے، تکذبون، جھٹلاتے. جس دن کو تم جھٹلا رہے تھے، اس دن یہ وہ آج فیصلے اور بدلے کا دن موجود ہے. احشروا، اللہ فرماتے ہیں احشروا، تم جمع کرو، الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جو ظالم ہیں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو، ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو جمع کرو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جمع کرو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. ہر وہ چیز، یعنی ظالموں کو، ظالم سے مراد کون ہے؟ مشرک ہے، ظلم کرنے والا، اس کو بھی جمع کرو، اس کے اہل خانہ کو بھی جمع کرو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جمع کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فہدوہم، اب فہدو، پس راستہ دکھا دو ان کو. کون سا راستہ؟ الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف جانے کا. ان کو جہنم کی طرف جانے کا راستہ دکھا دو. واقفوہم، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واقفوہم، اور ٹھہراؤ ان کو، انہم، بے شک وہ، مسئولون، ان سے یعنی پوچھا جائے گا. ان کو ٹھہراؤ، واقفوہم، اور ٹھہراؤ ان کو، انہم، بے شک وہ، مسئولون، پوچھے جانے والے ہیں، یعنی ان سے پوچھا جائے گا. کس بات کا؟ فرمایا ما لکم لا تناصرون، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تناصرون، کہ تم مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کو اور ان کی بیویوں کو، یعنی مطلب جو ان کے اہل خانہ ہوں گے، جو مشرک ہوں گے وہ، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ایسی چیزیں جو جھوٹ پہ مبنی تھی، شیاطین. اللہ کہتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایسے جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا تو کہا جائے گا واقفوہم انہم مسئولون، چھوڑو، رکو ذرا، ان کو ان سے پوچھنا ہے. ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے آج؟ بلکہ ہم الیوم، یہ وہ ایسا دن ہے، مستسلمون، اللہ فرماتے ہیں وہ سر جھکائے ہوں گے، آج نہیں کوئی بات ہوگی. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، واقبل، اور آمنے سامنے ہوں گے، بعضهم، ایک دوسرے کے،
یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. قالو، اب یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. جیسے بار بار آپ دیکھتے ہیں مشرکین مکہ مشرکین یہی کرتے ہیں، اور اہل جہنم کی اللہ نے بار بار یہ مثال بھی بیان کی ہے. جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ملبہ پھینک رہے ہوں گے. قالو، تو کہیں گے انکم، بے شک، کنتم، تم تھے، تاتونا، ہمارے پاس آتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے. قالو، وہ کہیں گے بلکہ لم تکونو، نہیں تھے تم، مومنین، ایمان والے. مشرکین ان کو کہیں گے جن کے شریک کرتے تھے کہ تم ہمارے پاس آتے تھے، اور وہ آگے سے کہیں گے اصل میں تم خود ایمان والے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. وما کان لنا علیکم من سلطان، وما کان، اور نہیں تھی، لنا ہمارے لیے، علیکم تمہارے خلاف، من سلطان کوئی دلیل. بل کنتم، بلکہ تم تھے، قوما ایسی قوم، طاغین جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ہم نے تو تمہیں یعنی تمہارے لیے کوئی دلیل تو نہیں بھیجی، نہ کوئی قرآن کی آیت بھیجی تھی، نہ کوئی نبی بھیجا تھا، کوئی ایسی چیز ہم نے تمہارے سامنے تو نہیں رکھی تھی، تم خود ہی سرکش قوم تھے. فحق علینا قول ربنا، فحق، پس ثابت ہو گیا، علینا ہم پر، قول ربنا ہمارے رب کی بات. انا، بے شک، لذائقون، البتہ ہم چکھنے والے ہیں، کہ اب تو جو بھی ہو جائے، سواء علیکم اجزعتم ام صبرتم، چاہے شور شرابہ کریں چاہے سکون سے عذاب چکھ لیں، اب چکھنا تو ہے ہی. اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہیں گے فاغویناکم، پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا. وہ گمراہ کیوں کیا ہم نے تمہیں؟ انا، بے شک، کننا، ہم تھے، غاوین، خود گمراہ. اصل میں ہم خود گمراہ تھے، اس لیے ہم نے تم کو گمراہ کیا. پہلے انکار کر رہے ہیں اور اس کے بعد اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. فإنہم، پس بے شک وہ، یومئذ، اس دن، فی العذاب، عذاب کے اندر، مشترکون، مشترک ہوں گے، وہ پارٹنر ہوں گے عذاب کے، ان سب کو عذاب اسی طرح سے ملے گا. اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح سے، نفعل، کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ہمارا یہی برتاؤ ہوتا ہے. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، اذا، جب، قیلا، کہا جاتا، لہم، ان سے، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے، انکار کرتے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انکار کرنا شک و شبہ کی بنیاد پہ، ایک ہوتا ہے انکار کرنا کسی بھی وجہ سے، ایک ہوتا ہے انکار کرنا تکبر کرتے ہوئے کہ میں نہیں مانتا، بس بات ختم ہوئی، کدھر ہے اللہ، میں نہیں مانتا، تمہارا اللہ فلاں ہے، تمہارا اللہ یہ اعتراضات ہم آج بھی سنتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، اور یہ مشرکین دنیا میں رہتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم چھوڑ دیں، آلِهَتَنَا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ، ایک ایسے شاعر کے لیے، مجنون، جو مجنون اور دیوانہ بھی ہے. ہم ایک کسی مجنون کے کہنے پہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. بلکہ جاء، وہ آیا، بالحق، کی حق کے ساتھ، وصدق، اور وہ خود بھی تصدیق کرنے والا ہے، المرسلین، بھیجے جانے والوں کی. یعنی اہل کتاب کے لیے یہاں پہ ایک سیدھا سیدھا نقطہ موجود ہے کہ جو نبی آیا ہے وہ حق لے کے آیا، اور وہ تو نبی، ایسا نبی ہے جو تم سے پہلے آنے والے تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، پھر بھی تم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. انکم، بے شک تم، لذائقو، البتہ چکھنے والے ہو، العذاب العلیم، دردناک عذاب. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما تجزون، اور نہیں تم جزا دیے گئے، یا نہیں تم جزا دیے جاتے ہو، الا مگر، ما کنتم، جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے، جو تم عمل کرتے تھے اسی کے مطابق ہی تم جزا دیے جاتے ہو. الا مگر، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، وہ جو خالص اللہ کے بندے ہیں. اولئک، یہی ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، رزق، ایسا رزق، معلوم، جو طے شدہ ہے، معلوم رزق ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. فواکہ، پھل، وہم، اور وہ، یعنی فواکہ کے اندر ہر طرح کا پھل آ جاتا ہے، ایسا پھل جس کو ہم بطور خشک میوہ جات بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسا پھل جو تر و تازہ استعمال ہوتا ہے. فواکہ، پھل، وہم، اور وہ، مکرمون، عزت کے مقام پر ہوں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے. اب یہاں پہ نا جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا 5 منٹ کے لیے نا، آپ بڑی توجہ سے وہ آیات سنیے گا، اور تھوڑا سا ذہن پہ زور بھی دینا ہے کہ ہمارے گرد کیا ایسی چیزیں موجود تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا علی سرر متقابلین، تختوں پہ آمنے سامنے ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، عیاشی کر رہے ہوں گے. یطاف علیہم، یطاف کا مطلب یہ ہے کہ گھیرا جائے گا ان کے ارد گرد، یا پیش کیا جائے گا. آپ سادہ لفظ لے لیں، یطاف علیہم،
پیش کیا جائے گا ان پر بکأسن ایسے پیالے من معین جو چشموں سے ہوں گے، یعنی شراب کے چشموں سے نکلے ہوئے شراب کے پیالے ان کے اوپر پیش کیے جائیں گے، بیضاء بیضاء مطلب یہ ہے یعنی وہ ایسے ہوں گے سفید، لذتاً اور یہ لذت سے بھرپور ہوں گے، للشاربین کن کے لیے جو اس کو پینے والے ہیں، پینے والے اور بیضاء سفید انڈے کی طرح، لذت للشاربین اور پینے والوں کے لیے بڑے پر لذت اور بڑا مزیدار ذائقہ ہوگا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، چلے میں وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا نہیں ہوگا فیہا اس کے اندر غول، غول کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کی کوئی بیماری، غول سے مراد ایسی بیماری جو انسان کے سر کو درد کرنا شروع کر دے، ان کو کوئی درد سر نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ عنہا اس سے ینزفون بہکی باتیں کریں گے۔ دنیاوی شراب کے ساتھ اللہ نے شراب کو کمپیئر کیا ہے کہ دنیا کی شراب اگر کوئی آدمی پی لیتا ہے تو یا تو وہ بہکی باتیں کرے گا، یا وہ اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، یا وہ کیا کرنا شروع کر دے گا اور وہ اٹھ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرے گا، دور سے ہی اس کے جسم سے اور منہ سے بھی بدبو آئے گی۔ ایسا کوئی سین جنت کی شراب پینے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لا فیہا غول، کوئی سر نہیں گھومے گا، نہ سر میں درد ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ ہی وہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں گے، وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، قاصرات نیچے جھکانے والی، طرف یعنی قاصرات الطرف سے مراد آپ یوں کر لیں نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ٹھیک ہے جی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، نگاہیں نیچے کرنے والی جو خواتین ہیں موٹی آنکھوں والی، وہ ان کے پاس ہوں گی، کأنہن گویا کہ وہ بیضن ایسا خوبصورت قسم کے انڈے ہیں، مکنون جو چھپائے ہوئے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مزے کی بات بتاؤں، سائنٹیفکلی شاید پتہ ہی آپ میں سے بعض لوگوں کو پتہ ہو، دنیا کے اندر ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنے انڈے کو چھپا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا انڈا دنیا کے جتنے بھی انڈے دینے والے پرندے ہیں ان میں سب سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ شتر مرغ ہے۔ شتر مرغ اپنے انڈے کو چھپا کے رکھتا ہے، اور دیکھیں ایک ہوتا ہے بالکل دودھ والی سفیدی، ایک ہوتی ہے ایسی سفیدی جو خوبصورتی بھی ہو، اور اللہ نے یہاں پہ ان حوروں کی مثال اس طرح سے دی ہے کأنہن بیض مکنون، کأنہن گویا کہ وہ بیضن ایک ایسے انڈے ہیں، مکنون جو چھپائے گئے ہوں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ظاہر کریں گے۔ یہاں پہ جو میں رک کے تھوڑی سی بس گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو دنیا میں رہنے والی ہماری جو بہنیں ہیں، یہ اگر چاہیں تو ایسی کأنہن بیض مکنون کی سردار بن سکتی ہیں جا کے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان، دنیا کی عورتوں کی شان اللہ نے یہ رکھی ہے کہ یہ جنت کی حوروں کی سردار بن سکتی ہیں اگر یہ چاہیں، ٹھیک ہے جی، تو ڈیپینڈ ان پہ کرتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب خاوند کی فرما برداری کرنی ہے یا اس کے آگے چلنا ہے، تو جو ان کا دل کرے ان کے لیے اللہ نے میدان بڑا کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاقبلا، پس وہ رخ کریں گے بعضهم علی بعض ایک دوسرے کی طرف۔ اب یہ وہ بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جنتی آپس میں اب گپ شپ کر رہے ہیں، فاقبلا وہ ایک آمنے سامنے ہوں گے، بعضهم علی بعض ایک دوسرے کے، یتساءلون اور وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالا کہے گا قائل کہنے والا منہم ان میں سے، انی بے شک کانا تھا لی میرے لیے قرین اور ایک ساتھی، ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، یقول وہ کہتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی کیا تم نبی کی تصدیق کرتے ہو، تم قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہو، کیا تم جنت اور جہنم کی تصدیق کرتے ہو، کیا تم اللہ کی تصدیق کرتے ہو۔ میرا وہ جو ساتھی تھا نا دنیا میں، وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والے ہو کس بات کی، اِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا ہم لوگ البتہ بدلہ دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں کچھ نہ کچھ سزا جزا دی جائے گی۔ قالا تو وہ کہے گا هل انتم کیا تم مطلعون اس کو جھانکنے والے ہو، یعنی یہ کہا جائے گا اس جنتی کے لیے، یعنی یہ جو جنتی بات کر رہا ہے نا، اس جنتی کو یہ کہا جائے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، هل انتم مطلعون کیا تم اس کے اوپر جھانکنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے جب ہم آمنے سامنے دیکھ رہے ہو تو اس کو دیکھنا کہتے ہیں، جھانکنا ایسے ہوتا ہے اوپر سے نیچے، تو اہل جنت یہ دلیل ہے کہ جنت اونچی ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی، علیین اور سجین۔ اللہ کہتے ہیں هل انتم مطلعون کیا تم جھانکنا چاہتے ہو، فطلع
بس وہ جھانکے گا. اللہ فرماتے ہیں فطلع، تو وہ جھانکے گا، فرآہ، اور اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیانوں میں، جہنم کے بیچوں بیچ اس کو دیکھے گا. اس کا وہ ساتھی جو دنیا میں کہتا تھا کہ تم تصدیق کرتے ہو، میں تو تصدیق نہیں کرتا، میں تو انکار کرتا ہوں. قال، تو یہ جنتی کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا، اگر تو قریب، اللہ کی قسم تو مجھے، ان کتا، قریب تھا کہ تو لتردین، البتہ مجھے بھی ہلاک ہونے والوں میں سے کر دیتا، یا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. میں تیری اگر بات مان لیتا تو آج جہاں پہ تو ہے وہاں پہ میں ہوتا. کاش، اور بڑا اچھا ہو گیا، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی. کیا اللہ کی کرم نوازی ہوئی؟ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، نعمت ربی، میرے رب کی نعمت، لکنت، میں ہوتا من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے. یعنی اگر اللہ کی مہربانی، اس کی نعمت، اس کا فضل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بھی آج تیری طرح اسی جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوتا. افما نحن بمیتین، افما، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا جنتی، افما، کیا نہیں ہے، نحن، ہمارے لیے، بمیتین، یعنی مرنا، کہ اب تو ہم نے مرنا نہیں ہے، الا، مگر، موتتنا الاولی، ہماری وہ پہلی موت، وما نحن، اور نہیں ہم ہیں، بمعذبین، عذاب دیے جانے والے. یعنی اب ہمارے لیے مرنا تو نہیں ہے، موت کو ہمارے سامنے لا کے ختم کر دیا گیا. ہاں ایک موت تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ دنیا کی تھی، دنیا کی موت کو ہم نے قبول کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا، بے شک یہی ہیں، لہو، وہ، الفوز العظیم، جو بڑی کامیابی پانے والے ہیں. لمثل ھذا، اور انہی کے مثل، جو، یعنی جس کو یہ مقام چاہیے، لمثل ھذا، اس کے لیے جو اسی مثل عمل کرے، یا اسی طرح کا مقام چاہیے جس کو، فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، العاملون، عمل کرنے والا، یعنی عمل کرنے والے عمل وہ اچھے اچھے کرے. اذالک، کیا یہ، خیر، بہتر ہے، نزولاً، اترنے کے اعتبار سے، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کیا یہ بہتر ہے، ام، یا شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت بہتر ہے. انا جعلناها، بے شک ہم نے بنایا اس کو، فتنتاً، آزمائش، کن کے لیے، للظالمین، ظالموں کے لیے. انہا، بے شک وہ، شجرۃ، ایسا درخت ہے، تخرج، وہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی تہوں میں سے، جہنم کی بنیاد میں سے وہ درخت نکلتا ہے، اس کی جڑ میں سے یہ درخت نکلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم لا تجعلنا منہم. طلعوها، اس کے جو خوشے ہیں، وہ کأنہ، گویا کہ، رؤوس الشیاطین، دور سے اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے شیطان کے سر ہوں، اتنے خوفناک اس کی شاخیں، اس کے خوشے اور اس کا پھل ہے. فإنہم، پس بے شک وہ، لآکلون، البتہ کھائیں گے، منہا، اس سے، فمالئون، پس وہ بھریں گے، منہا، اس سے، البطون، پیٹوں کو. یہ اہل جہنم اس تھور کے درخت کو، کانٹے زدہ درخت جو ہوتا ہے، اس کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. ثم، پھر، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، علیہا، اسی پر، لشوب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا. یعنی جیسے بعض آیات کے اندر آتا ہے کہ اہل جہنم کو، جہنمی جو لوگ ہوں گے، ان کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور گندا پانی ان کو پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ اس پانی کو پی لیں گے تو اس کا اوپر والا ہونٹ یہ سویل ہو کے، سوج کے، اس کے سر پہ ٹوپی بن جائے گی، اور نیچے والا ہونٹ یہ اس کا سوج کے پیٹ تک چلا جائے گا. اتنا شدید اور سخت ترین قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر، ان، بے شک، مرجعہم، ان کا لوٹنا کہاں ہے، الی الجحیم، البتہ وہ جہنم ہی کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. انہم، بے شک وہ، الفو آباءہم، الفو کا مطلب یہ ہے انہوں نے پایا، انہم، بے شک، الفو، انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے آباء و اجداد کو، کہاں پہ، ضالین، گمراہی میں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی میں پایا. فہم، اور وہ، علی آثارہم، انہی کے آثار پر، یا انہی کے نشانات پر، یہرعون، دوڑنے والے تھے. یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو جس گمراہی اور بے راہ و روی پر اور بے دینی پر پایا تھا، تو اسی کے پیچھے پیچھے وہ دوڑنا اور بھاگنا شروع ہو گئے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ضَلَّ، گمراہ کیا، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر الاولین، ان کے اکثر پہلے لوگوں کو. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ، ان سے پہلے گزشتہ کافی سارے لوگ ایسے تھے جو گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کن کو، ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیہم، ان کے اندر، منذرین، ڈرانے والے.
ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے. یعنی آباء و اجداد کی تقلید ایک صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز اب کبھی آئی ہی نہیں. میں ایسے دین پہ ہوں جس پہ میرے آباء و اجداد تھے اور وہ دین ٹھیک بھی نہیں ہے اور میرے پاس صحیح دین پہنچا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا اور تم آنکھیں بند کر کے اس پہ لگے رہے. ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, ہم نے بڑے سارے لوگ ان میں ڈرانے والے بھیجے. فَانظُرْ, پس دیکھو, کیفا, کیسے, کانا ہوا, عاقبت, انجام, المنذرین, ان کا جو ڈرائے گئے. یہ منذرین ذال کے کسرہ کے ساتھ اور منذرین ذال کے فتح کے ساتھ, دونوں میں فرق یہ ہے کہ منذرین سے مراد ہے ڈرانے والا یا ڈرانے والے, جمع کے معنی میں آ گیا, اور منذرین سے مراد وہ لوگ جو ڈرائے گئے, یعنی یہ مفعول ہے اور اوپر والے فاعل ہیں. ہاں, چند ایسے لوگ ہیں, اللہ فرماتے ہیں, الا, مگر, عباد اللہ, اللہ کے بندے. کون سے؟ المخلصین, جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں, اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے بندے. یہ کون سے بندے؟ فرمایا اب ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی دیکھیں, پہلے اہل جہنم جو منذرین ہیں ان کا ذکر ہوا, اب منذرین جو یعنی مخلصین اور منذرین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور ان میں سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, نادانا, ہمیں پکارا, نوح نے, فَلَنِعْمَ, تو بڑا ہی خوب ہے, المجیبون, دعا قبول کرنے والا. اللہ دعا قبول کرنے والا بڑا زبردست جباروں کا ہار ہے اور مجیب ہے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ, اور پھر ہم نے نجات دی اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے اہل کو, من الکرب العظیم, ایک بہت بڑی تکلیف سے, ایک بڑی پریشانی سے, ایک بڑی مصیبت سے ہم نے اس کو نجات دی. وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنایا, ذُرِّيَّتَهُ, اس کی اولاد کو, ہم وہ, الباقین, باقی رہنے والے. یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہی, اس کے ہی جو سفینہ نوح کے اوپر نجات پا جانے والے لوگ تھے, وہیں سے آگے پھر نئی نسل کا آغاز کیا. وَتَرَكْنَا, اور ہم نے چھوڑا, عَلَيْهِ, اس پر, فِي الْآخِرِينَ, دوسرے لوگوں پہ. یعنی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا جو آخرین کا جو مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اثرات چھوڑ دیے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کے اثرات بعد والے لوگوں کے لیے چھوڑے. سلام, سلام ہو, کس پر؟ علی نوح, نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر, فی العالمین, تمام جہانوں میں. انا, بے شک ہم نے, کذالک, انا, بے شک ہم, کذالک, اسی طرح سے, نجزی, جزا دیتے ہیں, المحسنین, احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے والوں کو جزا ہم بڑی دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, انہ, بے شک وہ تھے, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے, المؤمنین, کون سے؟ ایمان لانے والے. ثم اغرقنا, پھر ہم نے غرق کیا, کن کو؟ الآخرین, جو پیچھے رہ جانے والے تھے, دوسرے جتنے بھی لوگ تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا. جو نوح کے ساتھ چڑھ گئے سو چڑھ گئے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ, اور بے شک, من شیعتہ, اسی کے گروہ میں سے ہیں, کون؟ لَإِبْرَاهِيمَ, البتہ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے. کیسے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو آگے یعنی لوگ آئے, جو باقی بچے لوگ آئے, وہ سارے کے سارے زندہ بچ جانے والے ہو گئے. تو اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک اس کے فرزند تھے. اللہ فرماتے ہیں اذ, جب, جا, وہ آئے, ربہ, اپنے رب کے پاس. کیسے آئے؟ بقلب سلیم, صاف ستھرا, خوبصورت, نقی, تقی, پیارا, خوبصورت اور بہترین قسم کا دل لے کے. اذ قال, جب انہوں نے کہا, لی ابیہ, اپنے باپ سے, وقومہ, اور اپنی قوم سے, ماذا تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی, ماذا تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. ائفکن آلہتن دون, ائفکن آلہتن دون اللہ, ائفکن, کیا گھڑا گڑایا, یعنی کیا جھوٹ موٹ کا, آلہتن, کوئی معبود ہے, دون اللہ, اللہ کے علاوہ, تریدون, جو تم چاہتے ہو. کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ یعنی ایسے رب کی عبادت کرتے ہو جس کو بڑھایا بھی تم نہیں ہے. فما ظنکم, تمہارا کیا گمان ہے, برب العالمین, تمام جہانوں والے رب کے بارے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم, اب یہاں پہ نا ابراہیم علیہ السلام کا پورا جو قصہ ہے نا وہ نکلا ہوا ہے کہ کیسے یہ پہلے باتیں ہوتے رہیں, باپ کے ساتھ ہوتی رہیں, جیسے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا, سورہ انبیاء کے اندر پڑھا, اور دیگر چیزوں کے اندر پڑھا.
باتیں ہوتی رہیں. اب یہ میلے والی بات آ گئی کہ اب یہ وہ میلے کا دن تھا جس کو منانے کے لیے وہ جا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. سورۃ انبیاء کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا, وہاں سے یہ جملہ نہیں تھا اور یہاں پہ وہ جملہ آ رہا ہے. تو کیا کیا ابراہیم نے؟ فناظرا دیکھا انہوں نے, نظرتن دیکھنا, فی النجوم ستاروں میں, انہوں نے یعنی آسمان کی طرف ایسے دیکھا. فقالا اور تدبیر یہ اختیار کی اور کہا انی سقیم, بے شک میں تو بیمار ہوں. فتولوا, اللہ کہتے ہیں فتولوا, پس مڑ گئے, عنہ اس سے, مدبرین, پیٹھ پھیر کر. ان کی قوم ان سے پیٹھ پھیر کے چلی گئی, یعنی اس کو چھوڑ دیا اور اس کی قوم وہ چلی گئی اپنے نورود کا جو میلہ تھا وہاں پہ منانے کے لیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم, پھر فراغ دیکھیں, فراغ, ذہب, اقبل, راح, یہ چند ایک ایسے لفظ ہیں جو قریب المعنی ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے جانا. فراغ کا مطلب ہے جانا لیکن چپکے چپکے, ٹھیک ہے جی, پوشیدہ انداز میں. اللہ فرماتے ہیں فراغ, پس وہ چلے چھپ کر, الی آلہتہم, ان کے معبودوں کی طرف. فقال, اور یہ کہا جاتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی تھیں, یعنی وہ جو معبود ان کے بنے ہوئے بت تھے نا, ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور یہ بات کہی. فقال, اور کہا الا تاکلون, کیوں نہیں تم کھاتے؟ یعنی مجھے بلا یقین کریں, مجھے اس پہ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں جو پڑھ بھی رہا تھا ویسے بھی پڑھتا تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مطلب کیسے کو بیوقوف قسم کے لوگ تھے جو ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں جو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور یقین کریں ہمارے ہاں بھی, اللہ معاف کرے, یہی معاملات چل رہے ہیں. بس ہم مسلمان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے, کسی کو کافر نہیں کہتے, لیکن معاملات ہمارے کوئی اچھے نہیں ہیں, سیدھی بات ہے. تو ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی جگہ پہ جا کے. میں جس شہر کے اندر رہتا ہوں یہاں پہ اللہ معاف کرے ایسی چیزیں اور ایسے معاملات ہیں کہ آپ کی صرف سوچ ہوگی, اور آپ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ واقعی ایسے ہوتا ہے, آج کے دور میں بھی کیا ایسے ممکن ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں فقال, ابراہیم نے کہا الا تاکلون, کیوں نہیں کھاتے ہوئے؟ ما لکم, کیا ہے تمہیں؟ لا تنطقون, باتیں کیوں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین, اللہ کہتے ہیں فراغ, پھر کیا ہوا, انہوں نے پھر جا پڑے علیہم, ان پر, ضرب مارتے ہوئے, بالیمین, دائیں ہاتھ سے, یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے. اللہ یعنی دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر ان کو مارا اور ان کو پاش کر کے رکھ دیا, ختم کر دیا. فراغ علیہم, پھر وہ چلے ان پر, ضربن, مارتے ہوئے, بالیمین, دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کو مارتے ہوئے ان کی طرف بڑھے. فاقبلوا الیہ یزفون, فاقبلوا, اللہ فرماتے ہیں فاقبلوا, پھر وہ متوجہ ہوئے, الیہ, اس کی طرف, یزفون, دوڑتے ہوئے. یعنی اب یہاں پہ دوبارہ وہ قصہ سارا محذوف ہو گیا جو ہم سورۃ انبیاء کے اندر پڑھ کے آئے کہ قوم جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حال ہوا ہے. تو پوچھا گیا کہ کون ہے, تو کہا گیا کہ ایک ایسا نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ سارے کام کرتا ہے, یا اسی نے یہ کیا ہوگا, وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے. تو اس کے بعد آگے یہ والا قصہ شروع ہو گیا. فاقبلوا, وہ دوڑ پڑے, الیہ, اس کی طرف, یزفون, کس طرح سے؟ دوڑتے ہوئے, یعنی متوجہ ہوئے یا اس کی طرف آگے دوڑتے ہوئے. قال, تو انہوں نے کہا آگے, اس نے فرمایا اتعبدون, کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی, ما تنحتون, جن کو تم خود تراشتے ہو. یہ بھی بڑی سادہ بات ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کلمہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی شخصیت کو وفات کے بعد غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, اپنی مرضی سے ایک منو مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہیں, اور پھر دوبارہ ان کے پاس جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جی ہماری اللہ سے یہ سفارش کر دیں, ہمیں یہ دے دیں, ہمیں وہ دے دیں, ہمیں بیٹا دے دیں, ہمیں بیٹی دے دیں, اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تبدیل, کوئی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کے اندر؟ تھوڑا مطلب تھوڑا غور سے سمجھے کہ کوئی فرق محسوس ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اتعبدون ما تنحتون, کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے ہاتھ سے تراشا. واللہ خلقکم, حقیقت کیا ہے, اللہ تم کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ نے تم کو پیدا کیا. وما تعملون, اور ہر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو. اللہ خالق کل شیء, تمہارے اعمال, تمہارے افکار, تمہاری چیزیں, تمہارا ہر چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کرنے والا اور ہر باقی چیز کو بھی پیدا کرنے والا ہے. اب جواب تو کوئی تھا نہیں. یہی حال ہمارے یہاں بھی. آپ چلے جائیں کسی جگہ جا کے, آپ کہیں لوگوں کو کہ یہ کام نہ کریں, یہ اچھا کام نہیں ہے,
اللہ نے اس کے بارے میں صحیح بات نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح بات نہیں کی، تو وہ آپ کو شاید دلیل سے تو پکڑ نہیں سکیں گے، یا دلیل تو کوئی مخالفت پہ نہیں لائیں گے۔ قالو، وہ یہی کہیں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کو یا گھر سے نکال دو، یا مارو پیٹو، یا اس کو جائیداد سے آگ کر دو، یا اس سے دستبرداری کا اعلان کر دو۔ قالو، تو انہوں نے بھی یہی کہا بنو لہو، بناؤ اس کے لیے، بنیانن، ایک بڑی عمارت، فَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی الجحیم، کہاں، اس آگ میں، اس آگ کے اندر جس کو وہ اپنے گمان سے، اور کہا یہ جاتا ہے، یعنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس عمارت کو بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگا، پھر اس کے اندر جب انہوں نے یعنی آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب جا کے پھینک نہیں سکے، بلکہ اس وقت جو منجنیق تھی، یعنی اس دور کی توپ آپ کہہ لیں، جس کے اندر پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے کسی دور کے اندر، اس منجنیق کے اندر بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو کئی یعنی میٹر یا کئی گز دور سے پھینکا گیا کہ وہ اس آگ میں جائیں، اس کی تپش اتنی زیادہ تھی۔ قالوا بنوا له قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، بناؤ ایک بڑی عمارت بناؤ اور اس کے اندر اس کو پھینک دو۔ فارادوا، انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے ساتھ، کئی دن، ایک تدبیر کا۔ اللہ کہتے ہیں فجعلنا، ہم نے کر دیا، ہم ان کو، الاسفلین، مایوس یا نیچے کر دیا، ان کی جو تدبیر تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ کیسے؟ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کے آئے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو جلانے کی ضرورت نہیں۔ وقال، اور کہا، انی بے شک، ذاہب، میں جانے والا ہوں، الی ربی، میرے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ مجھ کو ہدایت عطا کرے گا۔ ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھ کو، من الصالحین، نیک بچوں میں سے، یعنی نیکوں میں سے مجھے عطا کر۔ فبشرناہ، اللہ کہتے ہیں اچھا اب یہ والی جو دعا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی کارآمد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیبی بوائے نہیں دیا، تو یہ لوگ اگر وہ یہ والی دعا اگر کثرت سے پڑھتے ہیں تو یہ خاص بیٹے کے لیے دعا کی جاتی ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ تو آگے اللہ سے جواب کیا آیا، فبشرناہ، پھر ہم نے خوشخبری دے دی اس کو، بغلام، ایسے بچے کی، حلیم، جو بڑا پیارا بردبار قسم کا بچہ ہوگا۔ اب یہ بچہ بھی دیکھیں، اللہ نے دوبارہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کرنی چاہیے، پہلے ماں باپ سے دور کر دیا، باپ کافر ہو کے مر گیا، پھر اللہ نے شادی کی تو بچہ جلدی نہیں ہوا، پھر اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچہ دے دیا، بچہ دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا جاؤ اس کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس جا کے بیوی اور بچے کو چھوڑ آؤ، وہ کر دیا۔ اب وہ لوگ جو یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں آپ میں سے، جو والدین ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، 2 ڈھائی 3 سال کا یا 2 ڈیڑھ 2 سال کا، تو اس کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچہ آپ کے ارد گرد اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے، آپ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ساتھ باہر جانے کی ضد کرتا ہے، آپ کے ساتھ کھیلتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے، تو تب اس کے ساتھ انسیت اور محبت اور مودت اور پیار وہ اگلے لیول کا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے قربانی کوئی 2 ڈھائی سال کی عمر کے اسماعیل کی نہیں مانگی تھی، بلکہ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب بالغ پہنچ گیا، معه اس کے ساتھ، السعی دوڑنے پر، یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے اچھلنا کودنا اسماعیل نے شروع کر دیا، قال، اور اتنے سمجھدار بھی تھے، اتنے بڑے بھی تھے، یعنی بڑا ہو گیا نا بچہ کو، 8-10 سال کے ہوں گے۔ قال، تو انہوں نے کہا، یا بنیا، ابراہیم نے کہا، اے بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، بے شک میں تجھ کو دیکھتا، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنامی، خواب کے اندر، انی، یہ کہ میں، اذبحو کا، تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پس تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے تو ہوں گے کہ باپ کے ساتھ چل پھر بھی رہے ہیں، کام پہ کچھ نہ کچھ معاونت بھی کروا رہے ہیں، اب ایسے بچے کی قربانی مانگنا مطلب یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ قال، انہوں نے کہا، یا اباتی، اے ابا جی، افعل، کیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اب اسماعیل جو غلام حلیم تھے، انہوں نے بھی آمنا و صدقنا کہہ کے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب، اسلما، ان دونوں نے فرما مرداری کر لی، وطلہ، اور انہوں نے ان کو لٹا لیا، یعنی طلہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی، جب ان کو یعنی کر لیا ابراہیم نے
پیشانی کے بل لٹانا آپ کہہ رہے ہیں. طلّہ کا مطلب ہے لٹانا، للجبین کا مطلب ہے پیشانی کے بل، یعنی پیشانی کے بل جب ان کو لٹا لیا. ونادیناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی اس کو، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، قد تحقیق، صدقت تو نے سچا کر دکھایا، الرؤیا اپنا خواب، انا بے شک، کذالک اسی طرح سے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو. ان ھذا ہلکا کام نہیں تھا، ان ھذا بے شک یہ، لہوا البتہ وہ، البلاء المبین بڑی واضح آزمائش تھی. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں تھا، بہت بڑی بڑی واضح قسم کی اور بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ، اور ہم نے فدیہ دیا اس کو، بذبح عظیم، یعنی اس کے لیے ہم نے ایک فدیہ دیا، بذبح عظیم، بہت بڑی قربانی کا، ایک بڑی قربانی کا ہم نے فدیہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دمبا آ گیا تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ، اور یہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور یادگاری ہے جس کو آج تک ہم چلتے. نبی علیہ السلام نے پہلے اس کے اوپر عمل کیا، یعنی وہ قربانی کی، اور اس کے بعد ہم بھی آج وہی جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی اور آپ علیہ السلام کی جو فرما برداری تھی اس کو یاد کرتے ہوئے قربانی کا عمل بجا کراتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، فی الآخرین دوسرے لوگوں میں، یعنی ہم نے اس کا تذکرہ خیر یا ذکر خیر باقی لوگوں میں چھوڑ دیا. سلام، سلامتی ہو، سلام ہو، علی ابراہیم، ابراہیم پر، کذالک اسی طرح سے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم جو تھے نا، وہ انہ بے شک وہ تھے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المؤمنین ایسے بندے جو ہر حال میں ایمان لے کے آنے والے ہیں، کبھی ان کے منہ سے انکار نہیں ہوتا. وبشرناہ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اب یہ اتنی بڑی انہوں نے کام کر دیا. وبشرناہ، ہم نے خوشخبری دی اس کو، اسحاق کی، اور اسحاق بھی کوئی عام نہیں، نبی، وہ نبی بھی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے. ہم نے ایک نبی اسحاق، نبی بیٹے اسحاق کی اس کو خوشخبری عطا فرمائی، خوشخبری عطا کی. وبارکنا، اور ہم نے برکت عطا کی، علیہ اس پر، علیہ اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے، محسنین بعض ایسے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، وظالم، اور بعض ایسے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، لنفسہ اپنے نفس پر، مبین واضح. یعنی ان کی اولادوں میں بھی برکت عطا کی، لیکن ان دونوں کی اولادوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور اپنے آپ کے اوپر اور اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَنَنَّا ہم نے انعام کیا، احسان کیا، کس پر، علی موسیٰ، موسیٰ پر، وہارون، اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم بہت بڑی پریشانی، عذاب اور مصیبت سے، وَنَصَرْنَا، اور ہم نے مدد کی، ہم ان کی، فَكَانُوا ہم تو وہ ہو گئے، الغالبین ان میں سے جو غالب آنے والے، یعنی وہ غالب آنے والے ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے عطا کیا ان دونوں کو، الکتاب ایسی کتاب، المستبین جو بڑی ہی واضح ہے، مبین سے مستبین نکلا ہوا، ایسی کتاب جو بڑی واضح ہے. وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت عطا کی، کس طرف، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف. وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا، علیہما ان دونوں کے لیے، فی الآخرین باقی لوگوں میں، یعنی ہم نے ان دونوں کا تذکرہ خیر باقی لوگوں میں بھی چھوڑ دیا. سلام، سلامتی ہو، علی موسیٰ، موسیٰ پر، وہارون، اور ہارون پر، انا کذالک بے شک اسی طرح سے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو. انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین کون سے، جو ایمان لانے والے ہیں. وَإِنَّ الیاس، اور بے شک الیاس، لمن المرسلین البتہ وہ بھی بھیجے جانے والوں میں سے تھے. اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومہ اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا ہو گیا تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو، بعلا، بعل کہتے ہیں، بعل نا ایک بت تھا، یہ بالا بکا ایک جگہ کا نام ہے، وہ بالا بکا جگہ جو تھی وہ بھی اس بت کے نام کی طرف منسوب تھی، ٹھیک ہے جی. بعل ایک بت کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بعلا بت کو، یعنی بعل بت کو، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو کس کو، احسن الخالقین اس کو جو سب سے زیادہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے.
سب سے زبردست تخلیق کرنے والا. تم بال بت کو پوجتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو بہترین خالق ہے، اس کا تم انکار کرتے ہو، اس کو تم چھوڑنے والے ہو. وہ کون ہے؟ اللہ ربکم، اللہ ربکم، اللہ ربکم سوری، اللہ تمہارا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے جتنے بھی آباء و اجداد تھے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے. فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا ان کو. فانہم، پس بے شک وہ ہو گئے، لمحضرون، البتہ ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے. یعنی وہ لوگ جن کے اوپر عذاب طے ہو گیا ان میں سے وہ ہو گئے. الا مگر عباد اللہ، اللہ کے بندے. کون سے؟ المخلصین، جو مخلص اللہ کے بندے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، فی الآخرین، دوسرے لوگوں میں، یعنی باقی لوگوں میں اس الیاس علیہ السلام کا تذکرہ خیر بھی ہم نے چھوڑا. سلام، سلامتی ہو کس پر؟ علی الیاسین، الیاسین پر. انا، بے شک، کذالک، اسی طرح سے، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں کن کو؟ المحسنین، احسان کرنے والوں کو. انہو، بے شک وہ ہیں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے. وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ وہ بھی بھیجے جانے والوں میں سے ہیں. تو یہ ہمارا اصل میں اختصار کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر انبیاء کرام کے بس تذکرے ہیں اچھے انداز سے اور سادہ سادہ سے انداز سے. انشاءاللہ باذن اللہ کل ہم اپنے اس سبق کو مکمل کریں گے، یعنی سورۃ صافات کو مکمل کریں گے، اور اس طرح سورۃ صاد انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، بلکہ معذرت کے ساتھ، ہاں جی نہیں، ایک صفحہ رہتا ہے، یہ یہاں پہ غلطی کے ساتھ یہ آ گئی، یہ دعا مجھے ذہن میں آ گیا کہ ایک صفحہ ابھی رہتا ہے، معذرت کے ساتھ. جی 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 جزاک اللہ خیر. اچھا، لوط علیہ السلام کا سوری تذکرہ کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام بھی وہ بھی بھیجے جانے والوں میں سے تھے. اذ، جب، نجینا، ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ، اور اس کے اہل کو، اجمعین، سب کے سب کو، ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو جتنے بھی تھے ان کو ہم نے نجات عطا کی. الا مگر عجوزن، ایک بوڑھی عورت، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی تھی. ثم، پھر، دمرنا، اللہ فرماتے ہیں دمرنا، ہم نے تباہ کر دیا کن کو؟ الاخرین، جو باقی رہنے والے تھے، یعنی ہم نے عذاب دیا باقی رہنے والوں کو. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک آپ، لَتَمُرُّونَ، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، یعنی اہل مکہ کو یہ بات بیان ہو رہی ہے. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، البتہ گزرنے والے ہو، علیہم، ان پر، مصبحین، صبح کے وقت، یعنی صبح شام تم وہاں سے گزرتے ہو. یہ مدائن صالح وغیرہ موجود تھے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ یا اہل مکہ جب یہ شام کے قافلوں کے لیے روانہ ہوتے تھے تو اسی راستے سے گزر کے جاتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم صبح شام ان کے اوپر گزر کے جاتے ہو. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی صبح شام تمہارا گزر یہاں سے ہوتا ہے، تمہارے سامنے ان کا عبرتناک انجام موجود ہے، کیا پھر تم اس کے باوجود بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد آگے یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک یونس علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ بھیجے جانے والوں میں سے ہیں. اذ ابقا، اذ جب، ابقا وہ بھاگ گئے، الی الفلک، ایسی کشتی کی طرف، المشحون جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں وہ سوار ہو گئے. اور آپ نے پڑھا ہے سورہ یونس کے اندر کہ یونس علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور انہوں نے عذاب کا وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد عذاب آنے سے پہلے اور اللہ کی اجازت سے پہلے ہی بھاگ نکلے. یعنی بھاگ نکلے سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے چلے گئے. اذ ابقا، جب وہ یعنی نکل گئے، الی الفلک المشحون، ایک بھاری کم کشتی کے اوپر سوار ہو گئے. فساہما، اب وہ کشتی کیا ہوئی؟ کشتی سمندر کے درمیان میں جا کے ہچکولے کھانے لگی. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کشتی اس طرح سے ہچکولے کھائے تو قرآن نکالا جائے گا، قرآن نکالنے کے بعد جس بندے کا نام آئے گا اس بندے کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو ہماری کشتی رک جائے گی. اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی آلریڈی زیادہ تھی، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر سواریوں کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا ایک آدھے آدمی کو سمندر برد ہونا ہی ہونا تھا. تو قرآن ڈالا انہوں نے. اللہ کہتے ہیں فساہما، پس انہوں نے قرآن اندازی کی. فکانا، تو وہ ہو گئے وہ، من المدحضین، دھکیلے جانے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو دھکا دے کے ایک بار انہوں نے قرآن ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام آیا تو احتجاج ہوا کہ نہیں دوبارہ کر لو. دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری مرتبہ پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. خیر فیصلہ یہ ہوا کہ اب یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے. یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا. اللہ کہتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس نگل لیا اس کو. الحوت، کس نے؟
بلو ویل نے، حوت کہتے ہیں ویل کو، ویل مچھلی ہوتی ہے، سمندر کا سب سے بڑا جانور یہ ویل مچھلی ہے. فَالْتَقَمَهُ پس نگل لیا اس کو، الحوت کس نے؟ مچھلی نے، وَهُوَ اور وہ ملیم ملامت کرنے والے ہو، یعنی ملامت زدہ تھے، مطلب ملامت زدہ ہو گئے، اپنے آپ کو کوسنا یا کچھ بھی کہہ لیں. فلولا پس اگر نہ ہوتا، انہو یہ کہ کانا وہ ہو گئے، من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں. پھر اگر نہ یہ کہ وہ نہ ہوتے، من المسبح یعنی وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لالا بیسا کچھ وقت انہوں نے وہ رہے، ٹھہرے، لالا بیسا البتہ وہ ٹھہرے، کس میں؟ فی بطنی ہی پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ نکالے نہ جائیں. یعنی مبعوث ہونا بھی یہ ہوتا ہے نا، کسی کی بعثت ہونا، باہر آنا، نکلنا یا کسی کو منتخب کرنا. بعثت کے دن فرمایا لالا بیسا البتہ رہتا. اچھا ہاں بلکہ سوری اس میں یہ ہے، اس طرح سے سوری معذرت کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرنے والے ہوتے، لالا بیسا تو البتہ وہ رہ جاتے، فی بطنی ہی اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک. یعنی انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. اللہ کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ پھر ہم نے اسے پھینک دیا، بِالْعَرَاءِ چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ اور وہ بیمار ہو گئے. یعنی مچھلی کے پیٹ میں ایک ٹائم گزارنے کے ساتھ ان کا جسم ایسے ہو گیا جیسے کسی نئے پیدا شدہ بچے کا جسم ہوتا ہے نا، جسم کے اندر کمزوری بھی آ گئی اور جلد بھی نرم ہو گئی اور بالکل مطلب بڑے کمزور سے وہ ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بالعراء وهو سقیم اور وہ کمزور اور بیمار قسم کے ہو گئے. وَأَنبَتْنَا اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگایا علیہ اس پر شجرتن ایک درخت، کون سا؟ من یقطین جو بیلدار تھا. یقطین کہتے ہیں ایسے یعنی درخت کو جو بیل والا درخت ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کدو کا درخت، کدو کا یعنی پودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لگا دیا. کدو کا جو پودا تھا وہ اس کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے جی. وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے بھیجا ان کو وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے بھیجا اس کو إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ تقریباً 1,00,000 او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف. اب یہاں پہ کچھ عرصہ رہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہرنی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. وہ ہرنی آتی اور یونس علیہ السلام کو آ کے وہ دودھ پلا کے چلی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سائے کا اور باقی ساری چیزوں کا بھی انتظام ان کے لیے کیا ہوا تھا. اور یہ کدو کی جو بیل ہوتی ہے نا، یہ نرم ہوتی ہے بہت زیادہ، چونکہ یونس علیہ السلام کا جسم بھی بڑا نرم ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ایسے درخت کا یا ایسی بیل کا انتخاب کیا گیا جس سے ان کے جسم پہ زخم وغیرہ یہ پریشانی نہ آئے. اب جب یونس علیہ السلام ٹھیک ہوئے اور ادھر یونس علیہ السلام کی قوم بھی ان کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ نے عذاب ٹال دیا تھا، یہ مسلسل اب یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وارسلناہ اور ہم نے بھیجا ان کو الی 100,000 100,000 100 کہتے ہیں 100 کو اور الف کہتے ہیں 1000 کو. یعنی ہزار روپے والے اگر 100 نوٹ ہوں گے تو 1,00,000 روپیہ ہوگا. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں 100,000 1,00,000 کی طرف او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ، ہم نے ایک بڑی تعداد کی طرف ان کو بھیجا. فآمنوا وہ ایمان لائے، فمتعناہم پھر ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین ایک مقررہ وقت تک. فاستفتیہم اللہ کہتے ہیں فاستفتیہم پسا پوچھے ان سے، علی ربک البنات کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم اور ان کے لیے البنون بیٹے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ام یہ کہ خلقنا ہم نے پیدا کیا الملائکہ فرشتوں کو، اناسن عورتیں یا بیٹیاں یا مؤنث، وہم شاہدون اور اس حال میں کہ وہ گواہ تھے. یعنی جب ہم ان فرشتوں کو اپنی بیٹیاں یا عورتیں بنا رہے تھے تو ایسی صورت میں کیا یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے؟ کیا یہ موجود تھے جب ہم یہ کام کرتے تھے؟ الا خبردار، انہم بے شک وہ، من افکہم بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں، لا یقولون البتہ جو بھی وہ کہتے، جو وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا بہتان ہے. والد اللہ پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں والد اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، انہم و انہم اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین کہتے ہیں اصطفیٰ
اس نے پسند کر لیا یا منتخب کر لیا البنات بیٹیوں کو علی البنین بیٹوں پر، ما لکم اللہ کہتے ہیں ما لکم کیسی ہے تمہارے لیے، کئی فتحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی اپنے لیے بیٹیاں، اپنے لیے سوری بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، مبین واضح، فأتوا پس لاؤ بکتابکم اپنی کسی کتاب کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی کتابت، کوئی بات، کوئی مشاہدہ، کوئی دلیل، کوئی ایسی چیز جو تمہارے پاس موجود ہو وہ لاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو منتخب کر لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹیاں، فرشتے جو ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، وجعلوا اللہ کہتے ہیں وجعلوا اور بنایا انہوں نے بینہ اس کے درمیان، و بین الجن اور جنوں کے درمیان، نسباً ایک رشتہ داری، یعنی مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ اچھا بتاؤ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی بیٹیاں تو ان کی مائیں کون ہیں، ان فرشتوں کی مائیں کون ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی مائیں جو ہیں وہ جنوں کی عورتیں ہیں۔ دیکھیں آپ مطلب کیسا سنگین قسم کا اور غلط قسم کا نظریہ ہے، تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے درمیان میں کیا مطلب رشتہ داریاں، اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتہ داری قائم کر رہے ہو، نسب بنا رہے ہو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمت وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آگے اللہ فرماتے ہیں علمت الجنۃ انہم لمحضرون، علمت الجنۃ جنوں نے تو یہ بات جان لی، انہم بے شک وہ لمحضورون البتہ حاضر کیے جائیں گے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، عما اس سے یصفون جو وہ بیان کر رہے ہیں، الا مگر عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین جو اخلاص والے ہیں۔ اس کے بعد آگے چند ایک آیات باقی رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ، ان کو ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ کل مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔